سعید ابن جبیر فرماتے تھے سورہ زمر کی ایک آیت میں جانتا ہوں، آیت نمبر 46، جو بھی پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول کرے گا۔ پڑھیے میرے ساتھ، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ میں مکہ مکرمہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ سورہ زمر آیت نمبر 46 دیکھ لیجیے آپ۔ کی جاتی ہے جب صبح صادق ہو، طلوع ہو، یعنی فجر کی اذان ہو جائے صبح یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا تسبیح بتائی، اب تسبیح میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ کیا جملے پڑھنے ہیں؟ بس جو جملے میں کہوں وہی پڑھنا، وہی لکھنا، آگے پیچھے مت بڑھانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، تأتیک الدنیا صاغرہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور واپس آتے ہی جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اس میں 2 چیزیں ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے ایک، دوسرا صبح پڑھنا ہے۔ یہ خبر رکھنا، جو حدیث میں جملے ہیں، ایک صبح جیسے صبح مائیں بہنیں چائے بنانی شروع کرتی ہیں تو اس میں جو ہے صبح اپنا کرنا شروع کر دے۔ بعض جگہوں پر صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین، تو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے، اس لیے فجر کی سنت کے بعد پڑھو۔ لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل پریشانیاں بہت ہیں، یعنی چونکہ میں تو جگ پیر ہوں نا، جگ پیر کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں ہمارا سبق پہنچتے ہیں۔ ہر آدمی بیچارہ، ہر آدمی، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر عورت جو ہے وہ اپنے یعنی بات بیان کرتی ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں، گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے۔ یہ جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں 4 کونے ہیں، 1 2 3 4۔ گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ۔ اچھا، اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنگلہ دیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ اور بنگلہ دے اور بہت دے، ہماری دعا ہے آپ کے لیے۔ ہر کمرے میں جا نہیں سکتی، ہر کمرے میں پڑھ نہیں سکتی، آپ ایک کمرے میں پڑھو، اس کا اثر پورے گھر میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہمارا یہ مدرسہ ہے یا کسی کا مکان ہے جو ہے، آپ یہاں بھی پڑھ لو گے تو اس کا اثر آپ کے سب جگہ پہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا معمول تھا، حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا یہ عمل تھا، وہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میں یہ کرتا ہوں۔ حضور نے نہیں بتایا تھا ان کو، یہ تجارب صالحین میں سے آئے گا۔ ایک تو کہ حضور نے کہا ہو عبدالرحمن ابن عوف 4 کونے میں آیت الکرسی پڑھ، یہ حضور نے نہیں کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی، مغرب کے فجر کے نمازوں کے بعد پڑھا کرو، رات کو سوتے وقت پڑھا کرو، اس کی فضیلت عام بیان کی تھی۔ لیکن عبدالرحمن ابن عوف نے اپنے تجربے سے یہ بات کی تھی، وہ ہر کونے میں اپنے گھر کے پڑھتے تھے۔ اللہ نے بہت مال دیا، 4 بیویاں بھی دی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا زیادہ پیسہ سونا نکلا ان کے گھر سے کہ اس کو وراثت میں تقسیم کر رہے تھے۔ کاٹتے
ان کی کدالیاں جو تھی ہتھوڑے وہ بھی ٹوٹ گئے لیکن سونا ختم نہیں ہوا تھا. یہ عبد الرحمن ابن عوف. اور ایک جنات کا وظیفہ، جنات بھی صالحین ہوتے ہیں نا. ایک جنات نے کہا ہے کہ بھائی 100 مرتبہ آیت الکرسی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو، ایک بیٹھک میں، زندگی میں ایک مرتبہ، روزانہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں پڑھنا، 100 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ لو بیٹھ کر. آدھا گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا بس. اور پھر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھتے رہو. تمہاری طرف جنات دیکھے گا بھی نہیں. بولے ہم لوگ دیکھیں گے بھی نہیں تمہاری طرف. یہ بولے اتنا پاورفل ہے. یہ عبد الرحمن ابن عوف. کیا مال بھی اللہ نے بہت دیا اور ان کا معمول تھا. یہ میں نے بکھرے موتی میری کتاب ہے، یہ آپ کے ہاسوڑ میں بھی ہوگی، کئی خواتین کے پاس بھی ہوگی، 12-13 جلدیں آ گئی ہیں اس کے الحمدللہ. اس میں نے مضمون لکھا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کا یہ معمول رہا تھا کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے. آپ اگر یہ معمول بنا لو گی انشاءاللہ تو جنات، جادو، نظر، حسد سب بھاگ جائے گا. ہمارے خاندان میں ایک خاتون تھی، بہت بیمار رہتی تھی. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور مومن کا ہتھیار دکھائی. تو بہت پریشان ہے، تجھے کینسر ہے اور بہت ٹینشن میں رہتی ہے، تجھے جو علاج کرانا ہے کرا، لیکن یہ کتاب مضبوطی سے پکڑ لے. مومن کا ہتھیار دکھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کتاب پکڑ لے. اب وہ دیکھا تو ارے یہ تو مولانا کی کتاب ہے. منگوائی الحمدللہ، اور منگوانے کے بعد جو اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہے، چل رہی ہے ماشاءاللہ.